ہمارا آج کا موضوع حدیث پر ہے، جو کہ یہ ہے: الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اسی طرح جس طرح کہ پانی اگاتا ہے کھیتی کو۔ مطلب یہ ہے کہ گانا گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے اسی طرح گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے گانا گانا اور گانا سننا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور فرمایا کہ گناہ کبیرہ بار بار کرنے سے ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب انسان بار بار گناہ کرے تو ظاہر ہے کہ دل سارا کا سارا سیاہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں کوئی آیت ہے جس میں آیا ہو کہ موسیقی یعنی گانا حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں ڈائریکٹ الفاظ نہیں ہیں بلکہ انڈائریکٹ ہیں کہ موسیقی یعنی گانا حرام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف صاف لکھا ہے کہ میوزک ہر طرح کا حرام ہے۔ اسی طرح کسی نے بولا کہ میوزک سے میرے دل کو سکون ملتا ہے اس لیے سنتا ہوں، ایک اور بولا کہ شراب سے مجھے سکون ملتا ہے اس لیے پیتا ہوں، تو آیا کہ میوزک کیوں حرام قرار دیا گیا؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورۃ نمبر 2 سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں کہ شراب میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہیں، تو ہم مانتے ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہوگا میوزک سے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک سورۃ شعراء ہے جس میں قرآن کریم شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں، لیکن اکثر خلاف ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم شعر و شاعری کرتے ہیں تو ہم اکثر اتنی شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ اگر کسی نے کسی راجا کی تعریف کی تو اتنی تعریف کی کہ اس کو خدا سے ملا دیا۔ اسی طرح کچھ لوگ نعت پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن الفاظ میں اتنا مبالغہ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دینا، یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرب دیکھا بغیر عین کے، مطلب کہ عرب سے عین ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بنا دیا، یہ حرام ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم ان کو اللہ سے نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ ہم اذان میں روزانہ 5 بار سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کو سکون ملتا ہو میوزک سے، لیکن جب ہم میوزک سنتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے۔ ہم گانے سنتے ہیں اس میں لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند ستارے توڑ کر لاؤں گا، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، سب بکواس ہے، لیکن تب بھی ہم گنگنانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ میوزک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان گنگنانے لگ جاتی ہے، اس لیے میوزک ہمیں شرک کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور جو چیز ہمیں خدا تعالیٰ سے دور کرے، شرک کی طرف لے کے جائے، وہ حرام ہے۔ اس لیے اسلام میں میوزک گانا بجانا یا سننا اور موسیقی ہر طرح سے حرام ہے۔